اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سامعین گرامی، ایک مومن کی حاجات کی برابری کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا ہے اور سیرت نبوی اور سیرت اہل البیت میں جو 3 ذمہ داریاں کسی مومن کے حوالے سے ہمارے کندھوں پر عائد کی گئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ہم مادی طور پر اس کی مدد کریں، دوسرا ہے کہ معنوی طور پر اس کی مدد کریں، اور تیسرا پہلو عاطفی، قلبی اور حب اور محبت کے حوالے سے اس کی مدد کریں۔ یہ 3 پہلو بیان کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے گزشتہ گفتگو میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے حوالے سے جتنی تاکید احادیث میں نظر آتی ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی، اور یقیناً آپ نے وہ گفتگو سنی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور اس کے اگلے پہلو کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ بعض روایات نے ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی مومن کو، کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلانے سے اجتناب کرنے پر، یعنی دوسرے لفظوں میں ترک کرنے پر، کوئی شخص آپ کے دروازے پر آتا ہے، وہ بھوکا ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلان شخص ایسا ہے جس کے گھر میں فاقہ ہے، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہاں پر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھلایا عمدن، باوجود اس کے کہ آپ کی استطاعت تھی، آپ نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑی عجیب گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے جبکہ اس کے قریب میں ایک مومن انسان، ایک مسلمان انسان، ایک موحد انسان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا انسان بھوکا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے اس شخص کو حکم دیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میں نے اس شخص کو حکم دیا تھا کہ اس طرح کے مجبور لوگوں کی مدد کرو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور اس نے اپنے نفس کی، یعنی دوسرے لفظوں میں شیطان کی، ابلیس کی بات مانی۔ اب میں اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ مجھے اپنی عزت اور اپنی جلالت کی قسم ہے کہ قیامت کے دن اس کو کسی بھی صورت میں میں معاف نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی مومن اور بھوکے مومن کو، ضرورت مند مومن کی ضرورت پورا نہ کرنا، باوجود اس کے کہ میں وہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اس کا عقاب کیا ہے، اور اللہ کی اس میں ناراضگی کس حد تک ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی مومن کی مدد کریں تو اس انداز میں نہ کریں کہ اس سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہو، بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح سے کریں کہ دینے والے کا لینے والے کو پتہ نہ چلے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اخلاقی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بعض جگہوں میں ظاہر کرنے کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ لیکن جب ہم عام طور پر معاشرے کے اندر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چھپا کر دیں تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو۔ اسی طرح سے اور لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک روایت حسین ابن ابی علا کی روایت ہے، اور یہ روایت کتاب السرائر میں نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایک مکے کا سفر تھا، اور ایک گروہ کے ساتھ حسین ابن علا سفر میں تھے۔ جہاں پر بھی یہ مسافروں کا گروہ، یہ قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا، حسین ابن علا ان کے لیے ایک بھیڑ کاٹتا، ذبح کرتا، سب کو کھلا دیتا۔ بظاہر بہت اچھا کام ہے کہ آپ مکہ جانے والے حاجیوں کو روز ایک بھیڑ کھلا رہے ہیں،
اور سب کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر کے کھلا رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ اس شخص نے اس طرح سے جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھیڑ کاٹا اور سب کو کھلایا، تو امام علیہ السلام بجائے اس کے کہ خوش ہوتے ناراض ہوئے، اعتراض کیا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے باقی مومنین کو ان کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیا ہے۔ کہا یا اپنا رسول اللہ کیسے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر تمہارے اس قافلے میں موجود کچھ اور لوگوں کے دل میں یہ خواہش اٹھتی تھی کہ کاش ہم بھی ایسا کر سکتے، لیکن وہ چونکہ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا وہ اپنی نگاہوں میں چھوٹے ہو گئے۔ یہ نگاہوں میں چھوٹے ہونے کا باعث تم ہو، اس لیے کہ تم نے سب کی نگاہوں میں، سب کی آنکھوں کے سامنے سب کو دکھا کر بھیڑ کاٹا اور دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ایک اہل ایمان کو، ایک مومن کو میری کسی حرکت کی وجہ سے اگر احساس کمتری کا احساس ہو، وہ کمتری کے احساس کا شکار ہو جائے، تو اس کا مجرم میں ہوں، نہ اللہ راضی ہے، نہ رسول اللہ راضی ہے، نہ ہمارے وقت کا امام راضی ہے۔ اس حد تک ہمیں ان چیزوں میں پابند کیا گیا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایک غریب انسان احساس کمتری کا شکار ہو، چاہے وہ غریب انسان لینے والا ہو، چاہے وہ غریب انسان دیکھنے والا ہو۔ یعنی اس لیے ان تمام چیزوں کا، ان تمام باریکیوں کا لحاظ کر کے، خیال رکھ کے ہمیں اس طرح کے نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ جیسے آپ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروا سکیں تو اللہ کی نگاہ میں اس ایک گھونٹ پانی کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑا اس کا ثواب ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے الکافی کی روایت ہے۔ روایت نقل کی ہے، راوی کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من سقا مؤمنا شربتا من ماء، جس شخص نے کسی ایک مومن کو چند گھونٹ پانی کے پلا کر اس کو سیراب کیا، من حیث یقدر علی الماء، اتنا جتنا اس کی ضرورت تھی اس کو اس نے پلا دیا، اللہ تبارک و تعالی اعطاہ اللہ بکل شربت 70,000 حسنۃ وان سقاہ من حیث لا یقدر علی الماء فکأنما اعتق 10 رقاب من ولد اسماعیل۔ اگر کوئی شخص پانی تک پہنچ رکھتا تھا اور آپ نے اس کو پانی پلایا تو اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو 70,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی دسترسی پانی تک نہیں تھی اور پانی تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا، ایسے پیاسے شخص کو آپ نے پانی پلایا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گویا پانی پلانے والے شخص نے اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ اتنا اس کا اجر اور اتنا اس کا ثواب ہے۔ پہلے والی صورت میں 70,000 نیکیاں، اور دوسری والی صورت میں اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ جس نے بھی کسی ایک پیاسے کو چند گھونٹ پانی کے پلا کر اس کو سیراب کیا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں رحیق مختوم میں سے اس کو سیراب کرے گا۔ رحیق مختوم کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کے پانی کی لذت، جس کے مشروب کی لذت ایسی ہے جو کسی عقل میں نہیں آ سکتی، جو اس مادی دنیا میں کسی بھی مشروب میں وہ حسن، وہ خوبی، وہ لذت، وہ خوشبو اور وہ گواراپن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت میں رحیق مختوم کے چشمے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پانی پلاتا ہے۔ اسی طرح سے مادی جو
مدد ہے، مادی مدد میں جہاں کھانا کھلانا شامل ہے، جہاں پانی پلانا شامل ہے، وہیں پر لباس پہنانا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص بے لباس ہے، یعنی اس کے پاس لباس نہیں ہے، اگر کوئی شخص ٹھنڈ سے اکڑ رہا ہے، اس کے پاس گرم لباس نہیں ہے، اگر وہ کوئی شخص گرمی میں ہے اور اس کے پاس سرد اور نازک لباس نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور اس کو لباس کی ضرورت ہے، تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من کسا احدا من فقراء المسلمین ثوبا من عری او اعانہ بشیء مما یقوتہ من معیشتہ وکل اللہ عز وجل بہ سبعۃ آلاف ملک من الملائکۃ یستغفرون لکل ذنب عملہ الی ان ینفخ فی الصور۔ ذرا روایت پر غور کیجیے گا۔ فرمایا کہ جس شخص نے کسی فقیر اور ضرورت مند مسلمان کو برہنگی سے نجات دلائی اور اس کو کپڑے پہنا دیے، یا اس کے کھانے پینے کے سامان میں کم تھا اضافہ کر کے اس کی اس ضرورت کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو تا قیام قیامت اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ 7,000 فرشتے اللہ اس شخص کے لیے مقرر کرتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں اور تا قیام قیامت دعا مانگتے رہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو شخص کسی برہنہ شخص کو لباس دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت کے بہترین لباس میں سے اس کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضرورت مند نہیں ہے، توانگر ہے، خود اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اٹھتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں، ایسے شخص کو لباس دیتے ہیں اور اس کو لباس پہناتے ہیں۔ حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک اس لباس کا کوئی ٹکڑا بھی اس کے پاس باقی ہے، یہ دینے والا شخص ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ کام چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت مند کو اپنے اضافی لباس میں سے اٹھا کر دے دے اور اس کی اس ضرورت کو پورا کرے لباس کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ لباس دیتا ہے، نہ اپنے اضافی لباس میں سے اس کو عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حدیث کا جو لفظ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اکبہ اللہ عز وجل فی النار علی منخریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ جو شخص لباس دے سکتا تھا اور اس نے نہیں دیا، جو شخص اس کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے مادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک مادی ضرورت انسان کے لیے اس کا مکان ہے، اس کی جائے پناہ ہے، اس کی پناہ گاہ ہے، جہاں پر وہ رہ سکے، جہاں پر وہ دھوپ سے بچ سکے، جہاں پر وہ بارش سے بچ سکے، جہاں پر وہ سردی اور گرمی سے بچ سکے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ضرورت مند کو اپنے اضافی گھر میں سے، کمرے میں سے رہنے کی جگہ نہ دے، جس کے پاس جگہ نہیں ہے، ایسا شخص جو ضرورت مند ہے، رہنے کو اس کے پاس جگہ نہیں ہے، دے سکنے والے شخص کے پاس جگہ ہے لیکن وہ نہیں دیتا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ وہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، اس شخص نے میرے اس ضرورت مند بندے کو رہائش کے لیے جگہ نہیں دی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اس کو جنت میں بھی جگہ نہیں دوں گا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہمیت ہے کسی ایسے بے گھر فرد کو، بے گھر انسان کو، بے گھر فیملی کو
پناہ گاہ یعنی گھر یعنی سر چھپانے کے لیے جگہ عطا کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ایک اور ضرورت انسان کی وہ ہے انسان کی شادی کروانا۔ شادی کروانے کے حوالے سے کسی کے نکاح میں اس کے پاس اگر مہر کی رقم نہیں ہے اور آپ کے پاس مہر کی رقم دے سکنے کی صلاحیت موجود ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر اس فاعل فعل کو، اس کام کے انجام دینے والے کو بے تحاشا عطا کرتا ہے۔ وہ موارد کیا ہیں؟ وہ موارد کیا ہیں جہاں پر اس طرح سے اللہ عطا کرتا ہے اور اپنے سائے میں ایسے شخص کو جگہ دیتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ان للہ، نبی کریم کی حدیث ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے اور قرب الاسناد میں یہ روایت آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان للہ ظلا یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایک ایسا سایہ ہے جو بے نہایت انسان کو سکون بخشنے والا سایہ ہے، انسان کو اطمینان دینے والا سایہ ہے، انسان کو مشکل سے نجات دلانے والا سایہ ہے۔ اس سائے میں لا یستظل تحتہ الا نبی او وصی نبی او عبد، تین گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون ہے؟ پہلا، ہر نبی کو اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، ہر وصی کو اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا، ایسے شخص کو اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے جس نے کسی مؤمن غلام کو آزاد کر دیا ہو، او عبد اعتق عبدا مؤمنا، ایسا مومن شخص جو کسی غلام مومن غلام کو آزادی دلاتا ہے۔ او ایک اور قسم بھی ہے، عبد قضا مغرم مؤمن، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے جس شخص کے سر پر قرضہ ہو اور اس کے قرضے کی ادائیگی یہ مومن کر دے، ایسے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ مومن جو کسی شادی اور نکاح کے عمل میں لڑکے کے ذمے جو مہر کی رقم ہے اور وہ نہیں دے سکتا، وہ اور مہر کی رقم اپنی جیب سے ادا کر دے، لڑکی کو دے اور شادی کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عظیم سائے میں روز قیامت ایسے شخص کو جگہ عطا فرماتا ہے، نبیوں کے ساتھ، اوصیاء کے ساتھ اور ان قیمتی اور مقرب بندوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے ان تمام امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔